امت کا اجماعی موقف ہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے آج تک ہر ایک کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام طرح کے گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک تو اجماعی عقیدہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ضروری بھی ہے، ایک نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری بھی ہے۔ کیوں ہے؟ آپ امت کے لیے حکم ہے کہ آپ نے نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی کے کہے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اب نبی نے ایک حکم دیا، امت کو کیسے پتا چلے گا کہ نبی نے جو یہ حکم دیا ہے یہ غلطی نہیں ہے، غلطی سے پاک ہے؟ تبھی تو ہم مانیں گے نا۔ ممکن ہے امت ساری ایک کام میں لگ جائے اور بعد میں پتا چلا جی تو نبی سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو دین اور شریعت کو چلانے کے لیے یہ تقاضا ہے اس چیز کا کہ نبی معصوم عن الخطا ہو، گناہوں سے پاک ہو۔ اسی طرح دوسری دلیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ نظر اللہ امرا سمع منی حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ اور خوش رکھیں جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، کوئی بات سنی اور پھر اس کو آگے جو ہے نا وہ بیان فرمایا۔ اب اگر نبی سے غلطی ہونا ممکن ہے تو ممکن ہے نبی کی جو احادیث ہیں، جو باتیں ہیں، ان میں غلطی ہو، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو ان باتوں کو آگے پھیلائے گا، آگے پہنچائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھیں۔ تو ایک غلط بات کی تشہیر کو روکنے کی بجائے اس پر فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ طواف فرما رہے ہیں اور جب حجر اسود کے قریب آئے تو کہا اے حجر اسود تم صرف ایک پتھر ہو۔ اگر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان حضرات کے دلوں میں شرک کی نفرت انتہا سے زیادہ بیٹھ چکی تھی، تو ان کو یہ بھی اس میں بھی شبہ ہے کہ شاید یہ شرک نہ ہو کہ آپ ایک غیر بے جان چیز کی جو ہے آپ عظمت اور اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو اس کو بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو میں کر رہا ہوں، ورنہ میں نہیں کرتا۔ اس سے بھی پتہ چلا